اگر حلالے کا مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قاضی نے نکاح پڑھا دیا، نکاح نامے پر دستخط ہو گئے، طلاق نامے پر دستخط ہو گئے، تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ مجھے سب معلوم ہے، تمہیں کچھ نہیں معلوم سولت۔ بہتر ہے کہ کسی عالم سے جا کر معلوم کرو اور یہ شک اپنے دل سے نکال دو کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ زیب جب بھی چاہے گی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور میں دوبارہ اسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ یہ اسلام اور ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ طلاق جائز کاموں میں سے ایک ایسا جائز کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بالفرض اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، طلاق دے دی ہے، اور اگر آپ دوبارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں انہی خاتون سے، تو اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتون پہلے ایک اور مرد سے شادی کریں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گی، اور پھر وہ دوسرا شوہر انہیں طلاق دے، پھر وہ اس کی عدت گزارے، اس کے بعد ہی کہیں جا کر وہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ اس چیز کو شریعت کی اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ حلالہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ حلالہ کو ایک لعنت قرار دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں، عدت اس کے لیے تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں ان کے لیے۔ 3 ماہ؟ 3 ماہ گزارنے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتون پہلے ایک اور مرد سے شادی کریں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گی، اور پھر وہ دوسرا شوہر انہیں طلاق دے، پھر وہ اس کی عدت گزارے، اس کے بعد ہی کہیں جا کر وہ آپ کے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ اس چیز کو شریعت کی اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ حلالہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ حلالہ کو ایک لعنت قرار دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کرنا درست نہیں ہے کہ آپ اس دوسرے شوہر کو پہلے سے پابند کر دیں یا بعد میں آپ اسے فورس کریں کہ تم اس عورت کو طلاق دو تاکہ میں اس سے شادی کروں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔
دوسری ایک اور بات میں آپ کو حلالے کے ضمن میں بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حلالہ مرد کو شرم دلانے کے لیے ہے کہ ایک عورت جس نے اس کے ساتھ انتہائی طویل وقت گزارا ہے، پھر وہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کے باعث دوسرے مرد کے پاس کچھ لمحات کے لیے جائے، تبھی جا کر وہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ ایسے کیسے اپنی مرضی سے دے گا؟ اور اس کے طلاق دینے کا انتظار کیوں کرو؟ ہاں باقی ٹھیک ہے، دیکھ لیں دنیا والے، گزار لے وہ عدت کے دن، مگر طلاق تو لے۔ بیٹا تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری ماں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے۔ انکل لیکن آنٹی تو میں انہیں سمجھا لوں گا، تم فکر مت کرو پلیز۔ شمسی میاں آپ تو بہت سمجھدار ہیں، سب باتوں کو سمجھتے ہیں، اور ویسے اس کا ڈرنا بھی کوئی بے جا نہیں ہے، کیونکہ یہ طاہرہ سے بہت ڈرتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اگر عورت طنز کرنے پر آئے تو جگر چھلنی کر دیتی ہے، اور اسی بات سے ہم بھی ڈرتے ہیں۔ ویسے طاہرہ کو یہ سب کرنا چاہیے نہیں، کیونکہ ایک بچہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں غزل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ سارا سلسلہ مجھ پہ چھوڑ دیں، اور غزل بیٹا اگر تم رکنا چاہو تو رک جاؤ، روحان کی شادی کے بعد آ جانا۔ ہاں انکل میں روحان کی شادی کے لیے دوبارہ آ جاؤں گی، ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ غزل و روحان کدھر ہے؟ روحان مجھے ڈراپ کر کے خزینہ کو چھوڑنے گیا ہے، ہم لوگ شاپنگ پہ گئے ہوئے تھے نا۔ انکل آنٹی کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی؟ ارے بیٹا جب شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ تم زیب کو بتاؤ کہ بازل اور شمسی آئے ہوئے۔ جی میں بتاتی ہوں۔ اب انکل میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھر چلوں گی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ میں نے وہ گھر چھوڑنا ہے، کورٹ سے نوٹس آ گیا ہے۔ آج بھی تمہیں صرف اپنی ہی فکر ہے۔ یار مجھے اپنی فکر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟